بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غربت کے سبب میں پردیس چلا گیا، بیوی امید سے تھی، وقت رخصت میں نے دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو اپنی امانت بنا کر محفوظ رکھنا۔ کچھ ماہ بعد خبر ملی کہ میری بیوی وفات پا گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی قبر سے روزانہ سفید روشنی نکلتی تھی۔ میں وطن لوٹا اور بے چینی میں قبر کھودنی شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھلی میرا دل دہل گیا۔ آج میں تقریباً 1 سال کے بعد واپس لوٹا تھا اور اس وقت میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں بہت اداس تھا کیونکہ جاتے وقت اپنے جن پیاروں کو میں اپنے پیچھے انتظار میں چھوڑ کر گیا تھا، آج وہ پیارے اس دنیا میں نہیں تھے اور اسی وجہ سے میں بے حد غم زدہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے کچھ دیر آرام کیا اور سیدھا قبرستان کی طرف چلا آیا، کیونکہ میری پیاری بیوی اس قبرستان میں مدفون تھی جسے جاتے وقت میں اپنے گھر پر بالکل صحیح سلامت اور خوش چھوڑ کر گیا تھا۔ اس وقت میرے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی اور اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنستی مسکراتی ہوئی لڑکی یوں اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور ایک نئی دنیا کی مسافر بن چکی ہے۔ میں قبرستان میں آنے کے بعد بھی خالی ذہن اور خالی دماغ کے ساتھ اس قبر کو دیکھتا جا رہا تھا جہاں پر میری بیوی مکین تھی۔ میں اس کی قبر کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا مانگنے لگا۔ اپنی بیوی کے لیے دعا مانگتے ہوئے مجھے اچانک اسی قبر سے نکلتی ہوئی ایک سفید روشنی دکھائی دی۔ میں بے چین سا ہو گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ روشنی اس کی قبر سے ہی آ رہی تھی۔ مجھے پہلے بھی میری عزیزوں نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی کی قبر سے روشنی نکلتی ہے، نہ جانے وہ کس بات کی روشنی ہے، لیکن ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے۔ تم ایک بار اپنی بیوی کی قبر کا چکر لگا جاؤ اور خود آ کر دیکھ لو، تبھی تو میں اب آیا تھا۔ اور اب جب اس کی قبر سے نکلتی ہوئی روشنی دیکھی تو واقعی مجھے محسوس ہوا کہ یہ کچھ الگ سا ہے، مجھے کچھ ہٹ کر محسوس ہو رہا تھا۔ میں تھوڑا بے چین ہو گیا اور قبر کے پاس بیٹھ گیا، لیکن مجھے اس روشنی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے اور کس لیے آ رہی ہے۔ میں حیرانی کے ساتھ اس روشنی کے مرکز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے جذباتیت میں آ کے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے پر مطمئن ہوتے ہوئے میں گورکن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دیکھا تو گورکن اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا اور جب تک وہ آیا تو میں نے اسے اپنا مدعا بیان کیا، جسے سن کر وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو، لیکن میرے کہنے پر اس نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی اور منہ مانگے پیسے مانگے۔ میں نے بھی اس سے زیادہ بحث نہیں کی اور اسے منہ مانگے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ گورکن میرے ساتھ ہی چلا آیا اور اس نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ قبر کھودتا جا رہا تھا میری پریشانی بڑھ رہی تھی اور ایک عجیب سا تجسس مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گورکن نے قبر کھود لی تھی اور جیسے ہی میں نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا میں اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا نام عرفان ہے اور میں اس وقت 32 سال کا ہوں۔ گھر میں امی ابا اور میری ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے۔ میں جیسے ہی MBA کر کے یونیورسٹی سے نکلا تو نوکری کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن کہیں پر بھی کوئی مناسب نوکری نہیں مل رہی تھی اور جو نوکری ملتی تھی تو وہ تنخواہ ہی اتنی کم ہوتی کہ میں اس نوکری کو کرنے کی حامی نہیں بھرتا۔ تقریباً 6 مہینے تک میں مختلف جگہ پر انٹرویو دیتا رہا، نوکری کے لیے کوشش کرتا رہا۔ حالانکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو تب مجھے امید تھی کہ جب میں ڈگری مکمل کر لوں گا تو مجھے بہت اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک ڈھنگ کی نوکری ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا رہا تھا۔ میں نا امید ہوتا جا رہا تھا اور اسی مایوسی اور نا امیدی نے میرے اندر منفی خیالات کو جنم دیا اور میں چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں بھی میں زیادہ دیر رکتا نہیں تھا کیونکہ جب بھی گھر میں آتا تو والدین نوکری کے بارے میں سوال کرتے اور مجھے انہیں نفی میں جواب دینا شرمندہ کر جاتا تھا۔
میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے کم کم ہی آؤں، لیکن ایک گھر میں رہ کر یہ ممکن نہیں تھا۔ بہت ہاتھ پیر مارنے کے بعد، بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی میں مایوس ہو گیا تھا۔ جب میں مایوسی کے عالم میں محلے میں اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھا، جہاں پر میرے اکثر دوست بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو وہاں پر آج میرے بہت پرانے دوست سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ کالج میں میرے ساتھ ہوتا تھا اور اس وقت اس کے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔ اس نے بڑا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی اور مہنگا فون تھا۔ اسے دیکھ کر ہم باقی دوست حیران رہ گئے تھے۔ تبھی اس سے پوچھا، ارے اسلم، تم کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ آج بہت عرصے کے بعد دکھائی دیے ہو۔ میں نے اسلم سے پوچھا تو کہنے لگا، ارے یار، میں دبئی چلا گیا تھا اور وہاں پر کافی عرصہ رہا۔ کچھ دن پہلے ہی لوٹا ہوں۔ اب میری شادی ہے اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا تو میں نے اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہوئے سوچا، کیا یہ وہی اسلم تھا جو ہمارے محلے میں سب سے زیادہ قریب تھا، اور اکثر اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کسی فنکشن پر جانا ہوتا تو ہم دوستوں میں سے ہی کسی کے اچھے کپڑے مانگ کر پہن کے جاتا تھا، اور آج ہی وہی اسلم ہے کہ اس کی ایک ایک چیز اس کے قیمتی ہونے اور اس کی امارت کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مروبیت سے کہا، اسلم یار، میرا بھی کچھ کر۔ میں یہاں پر اتنے عرصے سے نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ابھی تک نوکری نہیں ملی۔ گھر کے حالات تو تیرے سامنے ہی ہے۔ جب تک نوکری نہیں ملے گی، اس میں کیسے بہتری آئے گی؟ ابا کی ملازمت تو پہلے ہی چھوٹ چکی ہے اور وہ آج کل پینشن پر گزارا کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حالات بہت سخت ہو گئے ہیں۔ میں نے مایوسی سے اسلم سے کہا تو کہنے لگا، ارے یار، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں پر تمہارے لیے کام کا بندوبست بھی کروا دوں گا۔ اسلم نے یہ کہہ کر مجھے یقین دہانی کروائی تو میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا، اور واقعی اسلم نے جو کہا تھا اس نے کر دکھایا۔ اپنی شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی اسلم نے واپسی کی راہ لی، اور پھر میں انتظار کی سولی پر لٹک رہا تھا، کیونکہ اسلم جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ بہت جلد میرا ویزا بھیج دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسلم نے کچھ دنوں کے بعد ہی میرا ویزا بھیج دیا، اور میں نے جب گھر والوں کو اپنے جانے کا بتایا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ کوئی بھی میرے باہر جانے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ گھر میں اماں، ابا اور میری چھوٹی بہن کے علاوہ اور کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، اور میرے باہر جانے سے انہیں بہت اکیلا پن اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں مجھے باہر نہ جانے کا کہہ رہی تھیں، لیکن چونکہ میں نے اب ٹھان لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ مجھے کچھ سال دیار غیر میں گزارنا ہی پڑیں گے، کیونکہ یہاں پر ایک مناسب نوکری نہیں مل رہی تھی، اور جب تک نوکری نہ ملتی میں اپنے حالات کیسے بہتر کرتا۔ اسی لیے میں نے اپنے گھر والوں کو بہت تسلی دی، امید اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دیار غیر میں آ کر مجھے کچھ عرصہ تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا رہا۔ یہاں پر سب کچھ الگ تھا، اپنے وطن سے ہٹ کر تھا۔ یہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں مجھے کافی وقت لگا، لیکن شکر ہے کہ اسلم نے میرے لیے ایک مناسب نوکری کا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نوکری پر جانا شروع ہو گیا تھا تو میرا دن گزرنا آسان ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میری پہلی تنخواہ آئی تو میں نے پاکستان میں پیسے بھیجے تو اماں ابا بے حد خوش ہوئے تھے، لیکن وہ میری وجہ سے بہت اداس تھے اور فون پر بار بار مجھے واپس آنے کا ہی اصرار کرتے۔ میں انہیں بہلاتا رہتا اور سمجھاتا رہتا کہ ابھی میرا واپس آنا ممکن نہیں ہے، جب تک میں کچھ عرصہ محنت کر کے اتنے پیسے نہ کما لوں کہ پاکستان میں اپنا کوئی مناسب کاروبار کرنے لگوں۔ یہ سوچ کر اماں ابا بھی خاموش ہو جاتے۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جو بھی پیسے ملتے وہ اتنے اچھے ضرور تھے کہ پاکستان میں گزر بسر بڑی آسانی سے ہو رہی تھی، اور میرے کچھ پیسے بچا بھی لیتا تھا۔ سال کے بعد میں ایک مہینے کی چھٹی پر آیا تو اماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کا ارمان ہونے لگا، اور انہوں نے جلد ہی میرا رشتہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں طے کر دیا۔ فائزہ ایک اچھی اور خوش اخلاق لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی اور ویسے بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اماں کو فائزہ بہت پسند تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جھٹ میرا رشتہ مانگ لیا۔
اور چونکہ اب میں کماتا تھا اور دبئی میں ایک اچھی نوکری کر رہا تھا، اسی وجہ سے وہاں سے بھی کوئی انکار نہیں ہوا اور جٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں جو 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، اماں نے اسی دوران میری شادی بھی رکھ دی اور فائزہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ فائزہ کے سنگ ایک نئی زندگی شروع کی تو مجھے زندگی کا اصل لطف آنے لگا۔ فائزہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ میرے دن رات خوشگوار گزرنے لگے تھے۔ اماں ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور مطمئن تھیں اور بار بار ہماری نظر اتارا کرتی تھیں۔ یہ دن اتنی تیزی سے گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور میرے جانے کا دن بھی آ گیا۔ اس جدائی کے بارے میں تو نہ میں نے سوچا تھا اور نہ ہی فائزہ نے۔ اچانک اب مجھے واپس جانا پڑ رہا تھا تو فائزہ کا رو رو کر برا حال تھا اور اس نے اپنی جان ہلکان کر رکھی تھی، جبکہ میں خود بھی بے حد اداس تھا۔ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہوتی تو شاید اب جاتے ہوئے مجھے اتنا محسوس نہ ہوتا، لیکن اس وقت مجھے باہر جانا بہت محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم دل پر پتھر رکھ کر میں اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے میں سفر پر نکل گیا۔ پاکستان سے آئے ہوئے مجھے 1 مہینے سے زائد ہو گیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ فائزہ امید سے ہے اور بہت جلد ایک ننھی کلکاریاں ہمارے گھر میں گونجیں گی، تو میں تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اسی خوشی کے موقع پر بھی آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر سے گھر سے ہو کر آؤں۔ میں فائزہ کو دیکھنا چاہتا تھا اور اماں ابا سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے تھوڑی دیر کے بعد 1 ہفتے کی چھٹی لی اور اچانک گھر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر سب بے حد حیران ہوئے تھے اور خوشی کے مارے مجھ سے آ لپٹے تھے۔ اس موقع پر سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں بے حد خوش تھا اور فائزہ کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی دی۔ اصل مقصد تو میرا پاکستان آنے کا یہی تھا۔ یہ 1 ہفتہ پل کا چپکاتے گزر گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں نے فائزہ کا بہت خیال رکھا اور اسے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا۔ اماں بھی اس کا بے حد خیال رکھتی تھیں اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دلجوئی کرتی۔ 1 ہفتے کے بعد میں کام پر واپس آنے کے لیے نکل چکا تھا، لیکن آنے سے پہلے میں نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا اور اللہ سے خاص طور پر دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا، اور اسے میں نے تیری پناہ میں دیا، اسے تیری امانت میں دیا، اور تب میں روانہ ہو گیا تھا۔ ان سب سے مل کر جیسے میرے دل کو سکون آ گیا تھا۔ فائزہ کو دیکھ کر میری بے قراری کو قرار آ گیا تھا اور اب کام پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جان فشانی سے کرنے لگا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ہونے والے بچے کو ہر سکھ اور آرام دوں، اسے دنیا کی ہر آسائش دوں اور وہ کسی بھی چیز کے لیے کبھی نہ ترسے۔ یہی وجہ تھی کہ میری محنت رنگ لائی اور کچھ عرصے کے بعد ہی میری پروموشن بھی ہو گئی اور میری تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ہونے والے بچے کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ فائزہ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا اور اس کی دوائیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے قدرتی طور پر پریشانی ضرور ہوئی، لیکن اماں کی تسلی دینے پر میں مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ اس حالت میں ایسی طبیعت خراب ہونا معمولی بات ہے، اسی لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی تم نے ٹینشن لینی ہے۔ اماں کے کہنے پر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے فائزہ کے حوالے سے بہت ٹینشن رہتی تھی۔ انہی دنوں میں فائزہ کو ہائی بلڈ پریشر رہنے لگا اور اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اسے ٹینشن نہ لینے کی تلقین کرتا، لیکن ایک رات بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے فائزہ کی دماغ کی شریان پھٹ گئی اور نہ جانے کس وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح جب اماں اسے اٹھانے کے لیے گئی تو دیکھا فائزہ مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ صدمہ میرے خاندان کے لیے بہت بڑا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق چونکہ حمل ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا، اسی وجہ سے بچے کا بھی بچنا بہت مشکل تھا۔ اماں کے ساتھ ہی بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے لیے دوہرا صدمہ تھا۔ مجھے جب اس بات کی خبر ملی تو میں تو جیسے نیم دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ حالانکہ فائزہ کو میری زندگی میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس لڑکی نے میرے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لی تھی اور پھر ویسے بھی وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس بات سے میری محبت اور بڑھ چکی تھی۔
لیکن اب جب کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے فائزہ کا انتقال ہوا تو میرا بچہ بھی ساتھ مارا گیا۔ اس بات میرے دل کو بہت دھچکا دیا تھا اور میں جیسے ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ حالانکہ اماں نے کہا بھی کہ اگر تم چاہو تو پاکستان آ جاؤ اور فائزہ کی آخری رسومات اپنے ہاتھوں سے کرو، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی میں فائزہ کا مردہ چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے گھر والوں سے کہا کہ اس کی آخری رسومات آپ خود ادا کر دیں، میں فائزہ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے ٹوٹے ہوئے لہجے کو اماں نے بھی محسوس کیا تھا اور پھر فائزہ کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی میرا دل پاکستان جانے کو کیا ہی نہیں۔ میں دبئی میں رہ کر ڈبل ڈیوٹی کرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ مجھ کو خیال نہ آئے، میرے دل کو فائزہ کی یاد نہ آئے، اور چند مہینے اسی طرح اپنے کام میں غرق رہا۔ لیکن ایک دن اپنے ایک پرانے دوست کی طرف سے آنے والی فون کال نے مجھے جیسے چونکا سا دیا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کی قبر سے سفید روشنی نکلتی ہے اور وہ جب بھی قبرستان گیا اور اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کی تو راستے میں میری بیوی کی قبر پر بھی رک کر فاتحہ خوانی کرتا ہے، لیکن وہاں سے نکلنے والی روشنی نے اسے اتنا خوفزدہ کر دیا گیا کہ وہ دوبارہ کبھی وہاں نہیں گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے بے حد عجیب لگا تو میں نے حیرانگی سے اسے کہا کہ تم یوں ہی ہوا میں باتیں کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، تم اگر چاہو تو خود آ کر تصدیق کر لو۔ اس کی بات نے مجھے ایک نئی نہج پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کو بھی وہاں پر روشنی محسوس ہوتی ہے۔ تو اماں ابا جب میری بیوی کی قبر پر گئے تو انہیں بھی وہ روشنی محسوس ہوئی، سفید روشنی جو میری بیوی کی قبر سے نکل رہی تھی، لیکن وہ کس وجہ سے نکل رہی تھی کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اماں ابا نے بھی جب میری دوست کی بات کی تصدیق کی تو میں حیران رہ گیا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اماں ابا نے بھی وہ روشنی دیکھی تھی تو اب اس بات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ میری بیوی کو مرے ہوئے ویسے بھی کافی وقت ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں پاکستان جانا چاہتا تھا، کیونکہ ایک تو میں یہاں سے بہت اداس ہو گیا تھا اور دوسرا میں ایک بار بھی اپنی بیوی کی قبر پر نہیں گیا۔ اسی بات کی وجہ سے میں نے پاکستان جانے کا پروگرام بنا لیا اور چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا۔ مجھے جلد ہی 1 مہینے کی چھٹی مل گئی کیونکہ میں کافی وقت سے چھٹی نہیں لے سکا تھا اور اب چونکہ میں بے حد اداس ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وطن واپس جانے کا سوچا۔ میں پاکستان پہنچا تو میرا دل بہت بوجھل ہو گیا تھا کیونکہ پہلی بار مجھے صحیح معنوں میں اپنے نقصان کا اندازہ ہوا تھا۔ جب وطن سے دور تھا تب اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب بے حد محسوس ہو رہا تھا۔ گھر آیا تو گھر کا خالی پن مجھے بری طرح چبھ رہا تھا۔ جاتے وقت یہاں پر فائزہ کو ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب جب واپس آیا تھا تو وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں جو یہاں سے جاتے ہوئے اتنا خوش تھا کہ میرا بچہ جلد اس دنیا میں آ جائے گا اور ہمارے گھر میں رونقیں اور خوشیاں اتر آئیں گی، میرے وہ سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ فائزہ کی اچانک موت نے سب کچھ جیسے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ قدرت نے یہ کیا کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر آنسوؤں سے رو رہا تھا اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے میں قبرستان چلا آیا، کیونکہ ایک تو مجھے فائزہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنی تھی، یہ اس کا حق تھا کہ میں اس کے جانے کے بعد پھر اسے یاد رکھتا، اس کی قبر پر آتا جاتا رہتا، اور دوسرا مجھے اس سفید روشنی کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا، آخر وہ روشنی کس چیز کی تھی اور وہ کس بات کا اشارہ دے رہی تھی۔ یہی سوچ کر جب قبرستان آیا تو واقعی جب اپنی آنکھوں سے قبر سے نکلتی ہوئی اس روشنی کو میں نے دیکھا تو میں حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس روشنی کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کس وجہ سے ہے۔ تبھی وہاں پر کھڑے کھڑے ہی میرا دماغ میں ایک خیال آیا اور میں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے کیا اثرات ہوتے، میرا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوتا یا غلط، لیکن پھر بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے گورکن سے قبر کھودنے کا کہا۔ گورکن نے بھی حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔
یوں جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ لیکن پھر جب میں نے اسے منہ مانگے پیسوں کی پیشکش کی تو اس نے فوراً میرا یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اور یوں ہوا، جب اس نے قبر کھودی تو قبر سے دکھائی دینے والے منظر نے مجھے ساخت کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشگوار حیرت اتر آئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قبر کے اندر ایک جیتا جاگتا بچہ موجود ہوگا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بے اختیار آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھا لیا۔ وہ بچہ قبر کے اندر بالکل محفوظ تھا۔ اسے ذرا بھی آنچ نہیں آئی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی مٹی کے اندر دبا ہوا تھا۔ میں نے بھی اختیار اس بچے کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ہی وجود کا حصہ ہو۔ میں نے اس بچے کو تھام کر گورکن سے کہا کہ وہ قبر کو دوبارہ برابر کر دے۔ گورکن بھی اس منظر پر حیران تھا اور حیرت سے کہنے لگا، بھائی صاحب، آج تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ ایک مردے کی قبر سے جیتا جاگتا بچہ نکلنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ نہ جانے یہ کس طرح ممکن ہوا ہے، لیکن ایسے معجزے دیکھ کر اللہ کی قدرت پر یقین آتا ہے۔ گورکن کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر بغیر گنے اسے تما دیے۔ اس بچے کو لے کر جب میں گھر پہنچا تو وہاں پر سب حیرت سے اس بچے کو دیکھنے لگے۔ اماں نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ کس کا بچہ ہے؟ تم کس کا بچہ اٹھا لائے ہو؟ اماں نے تیزی سے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اماں کو ساری تفصیل بتا دی، جسے جان کر وہ سب گھر والے حیران رہ گئے تھے۔ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ فائزہ کی قبر کے اندر ایک جیتا جاگتا بچہ موجود تھا۔ اماں حیرانی سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، اس معاملے میں کسی مفتی یا عالم سے رابطہ کرو، وہ ہمیں صحیح طریقے سے اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے اس بارے میں بھی بتائیں گے۔ میں نے اماں کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچ لیا اور جب اپنے علاقے کے مدرسے میں ایک عالم سے رجوع کیا تو انہوں نے جو حیرت انگیز انکشاف کیا، اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی اور کہنے لگے کہ یہ بچہ یقیناً آپ کا ہی ہے۔ آپ کی زوجہ کی جب موت ہوئی تھی تو وہ حاملہ تھیں اور آپ نے وطن سے جاتے ہوئے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی امانت کا خیال رکھا اور آپ کے بچے کو آنچ بھی نہیں آنے دی۔ آپ کی زوجہ کی موت کے بعد بھی اللہ نے اس بچے کو پروان چڑھایا اور وہ بالکل صحیح سلامت آپ کی زوجہ کے ساتھ قبر میں موجود رہا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا معجزہ ہے جس نے انسان کی عقل کو دنگ کر دیا ہے، اور یقیناً ایسے معجزے دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کبریائی پر یقین آتا ہے۔ یہ بچہ آپ کا ہی ہے، آپ اسے گھر لے جائیں اور اس کی پرورش کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے ہی نام ہے۔ آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو ایک اشارہ دیا اور آپ نے اس اشارے کو سمجھتے ہوئے اس قبر کو کھولا اور اپنے بچے کو صحیح سلامت نکال لیا۔ مفتی صاحب کے مشورے پر اور ان کی تفصیلات پر سب حیران رہ گئے تھے۔ یقیناً یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا معجزہ ہے جو فائزہ کے مرنے کے بعد بھی اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی اور اسے ایک نئی زندگی بخشی۔ میں نے بے اختیار اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا، کیونکہ وہ بچہ میرے لیے میرے رب کی طرف سے ایک معجزہ تھا جسے میرے رب نے مجھے عطا کیا۔